बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपने दौरा अमरीका, दौरा लंदन और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर होने वाली मुलाकातों का अहवाल जो है उसको बयान किया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस हवाले से जो सैलाब की सूरत हाल है उस हवाले से भी बात की गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि तकरीबन 1600 अफराद जो है वो अपनी जान से गए इस सैलाब के नतीजे में। इसके अलावा शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मईशत की तबाही की जिम्मेदार जो है वो साबका हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि यानी बहुत से ऐसे सरबराहान मुमलिकत हैं जो कि पिछली हुकूमत के रवैयों की वजह से अब हमसे अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। साथ साथ एक सहाफ़ी के जवाब में जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि इमरान खान अपने जलसों में आपकी क्लिप दिखाते हैं और कहते हैं कि आप दुनिया भर में मांगने के लिए दौरे करते हैं, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान जब दूसरे ममालिक में जाते थे तो क्या वो पैसों की तिजोरियाँ लेके जाते थे, लोगों को पैसे बांटने जाते थे या मांगने जाते थे। इसके अलावा नाज़रीन, ऑडियो लीक्स के हवाले से भी उन्होंने इस बात पे बड़े सीरियस नोट पे ये कहा कि इस पे आला तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी और इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। यानी ये ऑडियो लीक्स जिनके हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि ग्रे मार्केट में पहले इस पे बोली लगवाई गई और उसके बाद इस ऑडियो लीक यानी ये तमाम फाइल्स जिनके पास हैं अब उन फाइल की डिटेल भी जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि इस हफ्ते के आखिर में यानी जुम्मे के रोज़ इन तमाम ऑडियोज़ को लीक कर दिया जाएगा। इस हवाले से किसी किस्म की बार्गेनिंग के लिए या किसी किस्म की बोली के लिए भी अब मना कर दिया गया है। बाकायदा हैकर ने अपने एड्रेसेस दे के ये बताया है कि जी ये तमाम ऑडियोज़ जो हैं उसके पास मौजूद हैं और अब इन्हें जो है वो मंजर आम पे लाया जाएगा, जो कि इस हफ्ते के आखिर पे मुतवक्को है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की जानिब से शर्त रखी गई है ख़ास तौर पे सफ़ीर के साइफ़र पर तहक़ीक़ात के हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि चूँकि इस साइफ़र पे मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है इसलिए शायद इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, बल्कि इमरान खान को के हवाले से जो उन्होंने यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो तकरीर किया उस हवाले से जो है उस पर शायद एक्शन भी लिया जाए। नाज़रीन, इन तमाम वालों से बात करेंगे और इसके अलावा अगर कराची की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मुर्तज़ा वहाब के हवाले से और कराची की सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई और मुर्तज़ा वहाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अलील हो गए हैं और इस हवाले से ख़बरें हैं कि उन्हें जो है ना वो अदालत की वजह से अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अदनान, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम जी, मैं ठीक हूँ। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबली में वापसी के लिए खान साहब की जानिब से शर्तें भी रखी जा रही हैं जिसमें सबसे अहम शर्त जो है वो साइफ़र की तहक़ीक़ है। अब सर बात पुरानी हो गई, इन चीज़ों पे एलामिया भी आ गए, तमाम चीज़ें हो गई, फिर भी साइफ़र की तहक़ीक़ के लिए या यानी तहक़ीक़ात के लिए कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब देखें, जो इमरान खान साहब उस वक्त कहते थे कि तहकीकात होनी चाहिए, ठीक है, और उस वक्त लोग कहते कि शायद पता नहीं इसमें कोई सवालिया निशान है। अब तमाम चीजें उस तरफ जा रही हैं कि साइबर तहकीकात बहुत जरूरी हो गई हैं और खान साहब का बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें पता है कि हकीकत जब कौम के सामने आएगी तो पहले भी बहुत सारी चीजों में वक्त ने साबित किया कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे, तो अब भी ये साबित हो गया है कि खान साहब का बयानिया बिल्कुल ठीक था इस हवाले से। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं अब यानी जो खान साहब जिस तरह अपने जलसों में क्लिपिंग्स चला रहे हैं और बाकायदा बताते हैं कि जी देखें ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में इमदाद के लिए जाते हैं। सर खान साहब ख़ुद भी, ये आज बात शहबाज शरीफ ने भी की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, खान साहब ख़ुद मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते थे, बाकायदा इमदाद के लिए कैंप्स लगाए गए, चीज़ें लगाई गई, यानी उस अगर इमदाद के लिए इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं या ममालिक से मदद मांग रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है सर? देखिए जी, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी मुल्क पर अगर बुरा वक्त आ जाता है या कोई नागानी आफत आ जाती है तो इमदाद मांगने में तो बुराई नहीं है, लेकिन देखें ना आप, दुनिया हंस रही किस तरह है कि जो
امداد مانگنے جا رہے ہیں ان کا خود ریپوٹیشن کیا ہے, ان کا خود کردار کیا ہے, لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں. کرپٹ لوگوں کو تو کبھی دنیا امداد نہیں دیتی. ان کے خود اپنے جتنے وہ چل رہے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر اسکیم انہوں نے بنائی کہ جی اس میں لوگ پیسے دیں, آپ دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں, اس سے زیادہ پیسے تو عمران خان کو 1 گھنٹے میں اکٹھے ہو گئے جو پوری دنیا سے وہ اکٹھے کرنے چلے تھے. تو یہ تو اپنی ریپوٹیشن کی اور اپنے کردار کی اور دیانتداری کی بات ہوتی ہے کہ لوگ کس کو دیانتدار سمجھتے ہیں اور کس کو کرپٹ سمجھتے ہیں. میرے خیال میں اس فیصلے کے بعد جو بات ہو رہی ہے کہ کس منہ سے کرپٹ لوگ امداد مانگنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے. لیکن سر وہ کہہ تو رہے ہیں نا کہ اب اس دفعہ ٹرانسپیرنسی مکمل 100% ٹرانسپیرنسی کی گارنٹی دی ہے انہوں نے کہ کوئی بھی امداد اگر آئے گی, پہلے تو وہ کہتے ہیں ہمیں سامان دے دیں, نہیں کیا پیسوں میں نہیں دیں, لیکن ٹرانسپیرنسی کی گارنٹی دی جا رہی ہے. لوگوں نے دیکھیں یہاں سب سے بڑا وہ, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب یہ کمپین ایک شروع ہوئی تھی کہ قرض اتارو ملک سنوارو, تو دنیا نے کتنا پاکستانیوں نے پیسہ دیا تھا نواز شریف کو, ٹھیک ہے, وہ ایک ٹرسٹ کا لیول تھا. اس کے بعد انہوں نے سوائے اپنے اثاثوں میں اضافے کرنے کے, اور جو کروڑ پتی تھے وہ ارب پتی ہوئے, اور ارب پتی کھرب پتی ہوئے, عوام کو کیا دیا انہوں نے؟ یہ تو چیزیں وہ ہیں کہ آپ سمجھیں کہ اب یہ آگے کہہ رہے ہیں جی بڑی صاف شفاف ہوگی, یہ پہلے اگر کرتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی. اچھا سر, اسحاق ڈار صاحب اب یعنی مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفیٰ بھی دے دیا ہے. سر عدالتیں موجود ہیں, قانونی طریقہ کار موجود ہے, پھر بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جبکہ اکانومی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈالر کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے, اسٹاک ایکسچینج آج کافی بہتر ہوا ہے, سونے کی قیمت میں کمی آئی ہے, پازیٹیو انڈیکیٹرز آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں جی بات یہ اربوں روپے کی کرپشن والے کیسز معاف کرا کے یہ, اور آپ کہیں جی کہ ہماری وجہ سے معیشت مضبوط ہوگی, اسٹرانگ ہوگی, ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا, اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو جائے گی, یہ ساری مصنوعی چیزیں ہیں. عوام کو ایک اور دھوکہ دیا جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. جو کرپشن کے کیسز یہ معاف کروا رہے ہیں, اور جو اربوں روپیہ انہوں نے لوٹ کے باہر یہ لے کے گئے ہیں منی لانڈرنگ سے, وہ کیس اب یہ چیزیں عوام بھول نہیں سکتی. عوام کو بڑا شعور ہے اب. سر 4 سال میں آپ لوگ ایسا سسٹم بھی نہیں بنا سکے کہ کم از کم جو چیزیں چل رہی تھیں, جو عدالت, مطلب 4 سال ایک بڑا ٹینیور ہوتا ہے سر, اس میں بھی کسی قسم کی جو چیزیں اس پہ پروگریس نہیں ہو سکی کہ تمام چیزیں, کچھ سسٹم بہتر ہوتا, کچھ پروگریس ہو جاتی, تاکہ آپ لوگ اب جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ آ گئے, یہ تمام چیزیں ہو گئیں. 4 سال تھے سر آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ کرنے کے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے جو 4 سال آپ گنوا رہے ہیں, اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کرونا آیا اور پوری دنیا لپیٹ میں تھی اور ہر طرف ہر چیز سٹرک ہوئی تھی, اس وقت بھی تو آپ کے ملک نے ایک سروائیو کیا تھا نا. یہی عمران خان ہی تھے جنہوں نے اس وقت پالیسی دی تھی, اور ہم نے اس وقت بھی اپنا تمام بجٹ جو ہے اور تمام سلسلہ بڑے طریقے سے کہ عوام اس مہنگائی میں نہیں گئی جو اب 3-3.5 ماہ میں گئی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں ہر چیز کی اب عوام کو قدر آئی ہے عمران خان کے دور کی اور ان کے 4 ماہ کی. تو 3 سال میں مہنگائی ضرور ہوئی ہے, ہم بالکل اس بات پہ کہتے ہیں, لیکن یہ ظلم نہیں تھا جو ان 4 مہینے میں ہوا ہے. یہ عوام کے ساتھ یہ سلوک نہیں تھا جو اب بجلی کے بلوں کی صورت میں اور کچن کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے دسترس سے باہر ہو گئی ہیں, اور غریب کیا, سفید پوش لوگ بھی کیا, مڈل کلاس کیا, اپر مڈل کلاس کیا, سب پریشان. یہ جو بہتری ابھی نظر آ رہی ہے ڈالر کی پرائس میں, سونے کی پرائس میں, اور اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, 2 دنوں میں جو بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ آ رہی ہے, ہمیں تو یہ ساری مصنوعی چیز نظر آ رہی ہے. ایک جو انٹرنیشنل سازش کے تحت جس طرح یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, اسی طرح یہ ایک نیشنل سازش ہے کہ بھئی وقتی طور پہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیں اور بتائیں کہ بس اسحاق ڈار صاحب آ گئے, سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ وقت ثابت کرے گا کہ کرپٹ لوگوں نے کبھی ملک کی معیشت مضبوط نہیں کی. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ چودھری محمد عدنان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ممبر صوبائی اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری محمد عدنان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک, ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم اب کچھ بات کراچی کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے, اور سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی طبیعت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے, جنہیں کلفٹن کے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. اور ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں ماہر ڈاکٹروں کا بورڈ جو ہے وہ آصف علی زرداری کی علاج اور ان کا جو معائنہ ہے وہ کر رہا ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھیپھڑوں کے حوالے سے کچھ پروسیجر کل کیا جائے گا, جس کی وجہ سے انہیں ایڈمٹ کیا گیا. ان کی طبیعت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت
कैसी तबीयत है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है शमीम मुमताज़ साहिबा ने, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम शमीम मुमताज़ साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शरीक चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत के हवाले से बताइएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या ज़रूरत हुई उनको जो है हॉस्पिटल एडमिट किया गया है कराची के निजी अस्पताल क्लिफ्टन में? देखिए, जाहिर है जिसने 12 साल और 13 साल जेल में गुजारे हो, जेल की सहूबतें बर्दाश्त की हो, तो जाहिर है उसकी सेहत तो उस वक्त ही अलील है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए हमारे सरपरस्त हैं और हमारी रहनुमा भी है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। होता है, मुआयना होता है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। पिछले अरसे में जिस तरह उन्होंने काम किया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और जिस तरह असम्बलीज और लॉन्ग मार्च और वो सारे जो पॉलिटिकल चीजें पाकिस्तान के अवाम की सहूलत के हवाले से हम सब कर रहे हैं, तो जाहिर है वो उसमें पेश है। तो तबीयत की खराबी भी, इंसान बशर है, तबीयत की खराबी भी हो जाती है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी उनकी तबीयत। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे हम सब पर। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब शमीम मुमताज़ साहब आपसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस्तीफ़ा दिया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अली जैदी और बिलाल गफ़ार दोनों ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को भी। आप क्या समझते हैं, अगर अदालत की तरफ से कोई फैसला आ भी गया था तो ये सिर्फ अदालती फैसले पे इस्तीफ़ा दिया गया, या साथ में वो ये भी कह रहे हैं पार्टी का फैसला है, जैसे पार्टी ने कहा मैंने वैसे काम किया? क्या कहेंगे आप? देखें, तीनों बातें होती हैं। पहली बात, आपने तनकीद की बात की, तो देखें तनकीद हमेशा उस पर होती है जो लोग काम करते हैं। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर तनकीद की कोई वजूहात ही नहीं रह जाती। ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह अनथक एक मेहनत की, इतनी कम मुद्दत में कराची जिस तरह फिर दोबारा से रोशनियों का शहर बना। ठीक है, बारिशें आई और उसके बाद कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हुई, लेकिन आप देखिए कि वो पार्क जो सालों से कब्जे में थे और जिनमें लोगों का दाखिला ममनू था, कुछ और ऐसी बातें जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब एडमिनिस्ट्रेटर बने उसके बाद से उन्होंने किया, तो मैं समझती हूँ कि वो सारी खूबियां लोगों को नजर आनी शुरू हो चुकी थी। और इससे हमने मुबर्रा होकर काम किया कि कौन से पीपल्स पार्टी के इलाके हैं जहाँ से वोट मिलता है और जहाँ कौन से इलाके हैं जहाँ से वोट नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट उसको सेंट्रल को देख लें आप, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितना काम हुआ है मैं समझती हूँ कि इतना काम शायद साउथ में नहीं हुआ। तो हम सब तो मुतमईन है, लेकिन जहां तक बात है उनके इस्तीफे की, अदालती फैसले की या पार्टी पॉलिसी की, देखिए पार्टी पॉलिसी को हम सब ओबे करते हैं क्योंकि पार्टी अहम है। हमारी ये ओहदे और ये सब चीजें आनी जानी चीजें, और ये पार्टी पॉलिसी पे बहुत डिपेंड करता है। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि अदालती फैसला, तो ज़ाहिर है अदालती फैसले अदालतों का हम एहतराम करते रहे, हमने एहतराम किया। अगर कोई ऐसी बात हुई है जो अदालत ने महसूस की है तो ठीक है, मुर्तज़ा वहाब ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि अदालती फैसले को ओबे करते हुए, और वो ये समझते हैं कि अगर वो लोगों के लिए अनफिट है, जबकि लोग कह रहे हैं कि कराची की जरूरत है और मुर्तज़ा वहाब का होना जरूरी है, तो मैं समझती हूँ कि ये फैसला जो है आज नहीं कल या 2-4 दिन के बाद लोगों की समझ में आ जाएगा कि कराची जिस तरफ जा रहा था क्या उसी डगर पर चल रहा है या कराची फिर पीछे की तरफ चला गया 30 साल पीछे। क्योंकि कराची को ओन तो बहुत सारे लोग करते रहे हैं, करना भी चाहिए, कराची हम सबका है, लेकिन पीपल्स पार्टी को पहली बार मौका मिला था कराची में काम करने का। वरना आपको पता है मेयर हमेशा दूसरी पार्टियों का रहे या नाजिम दूसरी पार्टियों का रहे, पीपल्स पार्टी के पास फ़हीमुज़्ज़मा साहब रहे और बहुत से लोग रहे कराची में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर्स तो रहे हैं, मेयर नहीं रहे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर थे। इलेक्टेड मेयर ने तो अब आना है इंतखाबात के बाद। जी शमीम मुमताज़ साहब, मुझे बताइएगा, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद MQM को एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी जाएगी, अब जबकि जो के इलेक्ट्रिक के बिलों में जो टैक्स रिसीव होना था वो नहीं हो रहा, तो फंड्स भी नहीं होने, काम भी नहीं होना, इसलिए अब जो है एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो है वो MQM को दे दी जाएगी। अगर ये फंड्स मिल जाते और बिल्स में ये टैक्सेस वसूल कर लिए जाते तो फिर एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो है ना वो मुर्तज़ा वहाब खुद चलाते रहते। नहीं, देखिए जब इत्तेहादी हुकूमत बनी थी तो कहीं कहीं किसी न किसी पार्टी से कोई ना कोई एक टेबल टॉक हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुई थी। उस टेबल टॉक के तहत हम पाबंद हैं उन तमाम वादों को पूरा करने के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने आपस में बैठ के किए। जैसे कि मिसाल जमहूरियत की मिसाल देते, तो इसी तरह हर मुआहदे को करना जो है वो पार्टियों की जिम्मेदारी होती है। अगर उस वक्त बैठ के ये चीज तय हुई होगी कि कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, अगर पार्टी उसको ओबे करने की तरफ जा रही है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई खामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप तनकीद बराए तनकीद के ऊपर जाएंगे तो मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो PTI कर रही हो। PTI ने कौन सा 3.5 साल में तीर मार दिया था कराची में, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट दिखाने जो कराची में PTI ने किया हो। ऐलानात बहुत हुए, 11 अरब के हुए, 26 अरब के हुए, हम ये देंगे हम ये देंगे,
وہ ایک رات تو کراچی کو کبھی پرائم منسٹر نے دی نہیں کہ وہ کبھی کراچی میں رک کے گئے ہوں. بس آتے تھے 2 گھنٹے کا وزٹ کیا اور چلے گئے, کسی اور کے بنائے ہوئے کاموں پہ اپنی تختیاں لگائیں اور چلے گئے. تو میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کوئی اور جماعت کرے تو ٹھیک ہے کہ وہ کراچی کو اون کرتے ہیں اور کام کیے یا نہیں کیے, لیکن پی ٹی آئی کا تو میں سمجھتی ہوں کہ سوائے ان کی سیاست تنقید برائے تنقید پر ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, 3 اضلاع کے ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی متحدہ قومی موومنٹ کو دیے جائیں گے, اور باقی جو چیزیں ہیں گورنرشپ اور چیزیں, یعنی اب متحدہ قومی موومنٹ کو کوشش کی جائے گی منانے کی. تھوڑی سی ناراض نظر آتی ہے متحدہ قومی موومنٹ حالیہ چند دنوں میں, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تمام وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کسی چیز کو پورا نہیں کیا گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, دیکھیں میرے کو چیئرمین نے پابند کیا ہمیشہ سے. ابھی لاسٹ جو ان کا اسٹیٹمنٹ 2-3 دن پہلے بھی آیا تھا, اس میں بھی یہی بات ہوئی نا کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں ہم ضرور پورا کریں گے ان کو. تو اگر پارٹی نے وعدے کیے ہیں, میں نے بھی کہا کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے اگر اتحاد میں ہم سب جمع ہوئے اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ہمارے ساتھ اتحاد میں آئی, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو طے ہوئی ہوگی نا. لیکن شمیم ممتاز صاحبہ, اب جب کہ 1 مہینے سے کم میں الیکشن بھی ہو جائیں گے, فنڈز بھی نہیں ہیں, مرتضی وہاب صاحب آپ دیدہ ہو رہے ہیں, پہلے یہی اسی طریقے سے وسیم اختر آپ دیدہ ہوئے, مطلب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو لگتا ہے جس وقت رخصت پہ جاتا ہے یا استعفیٰ دیتا ہے وہ آپ دیدہ ہی ہوتا ہے کہ جی میں کچھ کر نہیں پایا, فنڈز کی کمی کی وجہ سے تنخواہیں پوری نہیں ہوتی, کام کیسے ہوگا کراچی میں. تو کام ہوا کراچی میں. اگر مرتضی وہاب نے ایک بات کہی ہے تو بالکل وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس فنڈ کی کمی تھی تو اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی جو وہ کرنا چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی کراچی کو بہتر کرنے کی. اور آگے آنے والے پروجیکٹس بھی رک جانے ہیں, جو چیزیں مرمت یا جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی تھیں ان ٹیکسز پہ, کیونکہ کہاں جو ہے وہ 2-3 کروڑ روپے سال کے اور کہاں 3.25 ارب روپے جو کہ الیکٹرک کے بلوں سے آنے تھے. واضح فرق ہے, مطلب 3 کروڑ اور 3.25 ارب میں. تو اتنے زیادہ فرق پہ اب جو کام آگے کی جو روڈوں کی مرمت یا باقی چیزیں تھیں جو مرتضی وہاب نے پلان کی ہوئی تھیں وہ ساری جو ڈیپینڈ کر رہی تھیں وہ اس ٹیکسز پہ ڈیپینڈ کر رہی تھیں. تو اب تو آپ کے خیال میں وہ چیزیں آگے چل پائیں گی, جو پلانز جو منصوبے شروع کیے؟ اگر ان کا ایڈمنسٹریٹر آتا ہے کسی بھی جماعت کا جو کہ پیپلز پارٹی کا نہ ہو, تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی پالیسی لے کے آئے گا. اس پالیسی کے تحت دیکھیں گے کہ فنڈ ریزنگ کیسے ہو سکتی ہے, فنڈ کہاں سے آئے گا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جو این ایف سی سے پیسے آتے ہیں جو صوبوں کو ملتے ہیں یا ڈویژنوں میں جائیں گے یا ڈسٹرکٹوں میں جائیں گے, تو سندھ گورنمنٹ تو اپنا کام کرتی رہی ہے. جہاں تک آپ نے وسیم اختر صاحب کے اختیارات کی بات کی, تو وہ تو جانے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے, کتنا پیٹرول, کتنی گاڑیاں اور وہ سب کچھ. تو میں سمجھتی ہوں وہ اختیارات جو مجھے ملے ہوئے ہیں اگر میں وہ عوام تک لے جاؤں تو میں عوام کو سہولتیں دے سکتی ہوں, لیکن اگر وہ اختیارات میں اپنی ذات تک محدود کر لوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکیں گے. مرتضی وہاب نے انہی سب چیزوں میں رہتے ہوئے عوام کی ریلیف کے لیے کام کیا. سڑکیں بھی بنی ہیں, سڑکوں کی پیونکاری بھی ہوئی ہے, بیوٹیفیکیشن بھی ہوئی ہے, کچرا بھی اٹھا ہے, چاہے کسی کو بھی دیا گیا ہو پرائیویٹ. لیکن شمیم ممتاز صاحبہ, بحیثیت اگر میں آپ سے بات کروں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے اور آپ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی وسیم اختر کے دور میں جو کچھ ہوا, بلکہ مرتضی وہاب نے کہا کہ وہ جو پیسے اس ٹیکس میں اکٹھا ہوتے رہے ہیں ان کا حساب دیں کہ وہ کہاں لے کے گئے, یعنی وہ پیسے کس جگہ انہوں نے خرچ کیے. کیا جب یہ تمام سوالیہ نشان موجود ہیں اس کے باوجود آپ متحدہ قومی موومنٹ کو ایڈمنسٹریٹرشپ کیوں دینا چاہیں گی؟ پھر تو سندھ حکومت کو رجسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں جی کام بہتر ہے, ہمارا ایڈمنسٹریٹر صحیح کام کر لے گا, ہم آپ کو ایڈمنسٹریٹرشپ نہیں دے سکتے. اگر دیکھیں کوئی چیز طے ہوئی ہے تو اس کو مینج کرنے کے لیے کوئی مانیٹرنگ بھی تو ہوگی نا, ایک نظام موجود ہوتا ہے مانیٹرنگ کا. اگر کوئی ہماری مانیٹرنگ کر رہا ہے کہ مرتضی وہاب نے کام نہیں کیا, تو ظاہر ہے کوئی اور بھی مانیٹر کرے گا کہ جو آنے والا ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جو کوئی بھی ہو, تو اس کو بھی تو مانیٹر کیا جا سکتا ہے نا کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے اتنا فنڈ دیا یا فیڈرل گورنمنٹ نے اتنا فنڈ دیا, تو ظاہر ہے ایک آڈٹ بھی ہوتا ہے, آڈٹ کی رپورٹ بھی آتی ہے, آڈیٹر جنرل ایک رپورٹ بھی چھاپتا ہے, تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیسہ آیا تھا, مرتضی وہاب کتنا چھوڑ کے گئے اور کتنوں پہ کام ہونا تھا, جو کہ ابھی اسکیمیں آئی ہوں گی, اے ڈی پی کی اسکیمیں, لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں اور بہت ساری اسکیمیں جو بجٹ میں بھی ہم لوگوں نے رکھی ہیں. اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو آئے گا وہ کتنا کام کرتا ہے, عوام خود. چلے بس آپ سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا, آڈیو لیکس کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی, اس لیے کہ آپ کی بھی وزراء جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں موجود ہیں, اور آڈیو لیکس کے حوالے سے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جو لسٹ جاری کی گئی ہے وہ بڑی خطرناک لسٹ ہے, اس میں بڑی چیزیں ہیں, اور ہیکر نے جو ہے یہ تمام چیزیں کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یہ تمام چیزیں لیک کر دی جائیں گی, اور تردید بھی نہیں آ رہی کہ جی یہ آڈیو غلط ہے یا کیا ہے.
نہیں وہ ظاہر ہے یہ ایک بہت تشویش کی بات ہے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنا ظاہر ہے اظہار بھی کر چکی ہے اور کرنا بھی چاہیے ہم لوگوں کو. باقی تمام جماعتوں کے لیے بھی یہ چیز ہوا ہے کہ اگر اتنے بڑی جگہ پر بیٹھ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر جہاں پر لوگوں کے پاکستان کے عوام کے لیے ایک فیصلے ہوتے ہیں، ان کی فلاح بہبود کے لیے فیصلے ہوتے ہیں عوام کی، اگر وہاں سے کچھ چیزیں ایسی لیک ہو رہی ہیں تو یہ خطرناک عمل ہے. اس پہ ظاہر ہے محکمے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شمیم ممتاز صاحبہ مجھے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف تو لیک ہونا تشویشناک عمل ہے، لیکن اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کے لیے بڑی دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت ایک دوڑ چل رہی ہے جو میں نوٹ کر رہی ہوں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی چل رہی ہے کہ کبھی ایک طرف سے کوئی چیز لیک ہوتی ہے، کبھی دوسری طرف سے کوئی چیز لیک ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے خطرناک عمل ہے، دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے، نہ وہاں سے نہ یہاں سے، کیونکہ پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس میں. ہماری بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ سائبر سیکیورٹی پہ جی بالکل وہ بھی لیک ہو سکتی ہے نا پھر اس میں، کیونکہ وہاں بیٹھ کے تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں، مائک لگے ہوئے ہیں، وہ سب بھی اگر ہیں تو اس کو ظاہر قانون کی گرفت ہونی چاہیے اور وقتی سزا بھی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، ممبر پروونشل اسمبلی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شمیم ممتاز ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جبکہ ساکھ ڈار کی واپسی ہو گئی ہے اور جو وفاقی وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، باضابطہ استعفیٰ دے دیا گیا. باقاعدہ ملاقات ہوئی لندن میں اور یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہوئی. پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ڈالر کی قیمت میں کمی آ گئی، کل سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا. سونے کی قیمت میں کافی کمی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ آج کافی اوپر گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی شاید 15 روپے کی کمی کا امکان موجود ہے. قوی امکان ہے اس بات کا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہو جائے. ساتھ ساتھ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو بجلی کے نرخ اور باقی چیزوں پر بھی قابو پایا جائے گا. یعنی پہلے سے ہی ان تمام چیزوں کے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. کیا اسحاق ڈار ملک کی معیشت کو سنبھال لیں گے؟ کیا جو کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات ہیں اس لیے کہ پاکستان کو جو قرضے اتارنے ہیں وہ کئی بلین ڈالرز کے ہیں، اس میں جب تک کہ امداد نہیں آتی یا معیشت بہتر نہیں ہوتی اس وقت تک بہت مشکل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جی جو ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے اس سے بھی پاکستان کے قرضے پاکستانی روپوں میں بہت کم ہوئے ہیں. یعنی اربوں روپے کا فرق پڑا ہے ڈالر کی قیمت کے کم ہونے سے. اور یہ 1 یا 2 دن میں آپ سمجھیں کہ یہ جو کمی آئی ہے اس سے کئی ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے قرضے بھی کم ہوئے ہیں. بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1350 ارب روپے قرضے جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں ڈالر کی قیمت میں کمی ہونے کی وجہ سے یا روپے کی قدر میں اضافے کی وجہ سے. بہرحال تمام امور کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سمینہ مطلوب صاحبہ، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سمینہ صاحب. جی آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ جی 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 سمینہ مطلوب صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ اب اسحاق ڈار پہ ویسے تو بڑی تنقید کی جا رہی تھی کیونکہ ایبسکانڈر تھے، کچھ صحت ابھی صحیح نہیں تھی، علیل تھے، پلس جو عذر دیا گیا تھا دماغی یعنی اس کے حوالے سے کہ وہ کچھ یادداشت کا ان کے پرابلمز آ گئی تھیں. لیکن اب ان کے آتے ہی ابھی تو مطلب کوئی کام بھی نہیں شروع کیا، اس سے پہلے ہی پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت ان کی اچھی نہیں تھی زیادہ، لیکن ذہنی طور پہ تو وہ ہمیشہ سے ایکٹیو تھے اور انشاءاللہ ایکٹیو رہیں گے. اب آپ یہ دیکھیں ایک بندے کی ریلائبلٹی اور ایک بندے کا پازیٹیو ورک. آپ نے ہماری پچھلی ٹینیور میں 2018 تک کا جو ٹینیور تھا 13 سے لے کے، اس میں سب نے دیکھا ان کا ایک ٹرسٹ تھا لوگوں پہ، بزنس برادری پہ، اور اس کا الحمدللہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے کیونکہ دے آر ہوپ فل کہ یہ اب ہمیں بہت ساری ریلیف ملے گی اور بہت ساری اسپیس ملے گی. اور آپ یہ دیکھیں جیسے ڈالر ہم کم ہونا شروع ہوگا تو روپے کی جو اڑان ہے، جو روپے کی اٹھان ہے وہ بہتر ہو جائے گی، روپے میں مضبوطی آنا شروع ہو جائے گی. تو آٹومیٹیکلی جو ہماری مہنگائی ہے روپے کی کمزوری کی وجہ سے تھی
وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ اب جو ہماری انٹرنیشنل یہ جو میٹنگز اٹینڈ کر کے آئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اس میں بھی یہ جتنے بھی قرضے ہیں وہ تمام کے تمام ریوائز ہوئے ہیں. انہوں نے ریوائز کر دیے ہیں 2026 تک. تو اس سے بھی فرق پڑے گا، اور یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہمیں سنبھلنے کا خاطر خواہ انشاءاللہ موقع مل جائے گا، اور ہم بہت تیزی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور ہمیں بہت ساری چیزیں ہم اپنی عوام کے لیے کر سکیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ سیلاب زدگان کے دنوں میں کتنی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تمام چیزیں جو ہیں گھروں کی ضرورت ہے. بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے تو ان لوگوں کو ریلیف ملے گا. ٹھیک بالکل. سمینہ مطلوب صاحبہ، پروگرام کا وقت چونکہ اب اختتام کے قریب ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سمینہ مطلوب ہمارے ساتھ موجود تھیں. جاتے جاتے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا کہ یعنی فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. اگر آپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارے گھر کی خوشیوں کا محور ہوتے ہیں، اور والدین بھی ان کا نہ صرف خیال رکھتے ہیں، ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں، ان کو بڑا ان کے لیے لاڈ رکھتے ہیں. لیکن ہم ان کو اپنی ذرا سی غفلت کی وجہ سے عمر بھر کی معذوری میں مبتلا کر سکتے ہیں. پولیو ایک لا علاج مرض ہے. اس کا علاج صرف پولیو کے جو قطرے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ جو بنائے جاتے ہیں ان کو پلانے سے ہی اس سے بچا جا سکتا ہے، اور آپ اپنے بچے کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں. کراچی کی مختلف یوسیز میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب یعنی 26 ستمبر سے لے کے 30 ستمبر تک 5 روزہ پولیو مہم جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. یعنی یہ اب مہم جاری ہے کہ بلوچستان کے 9 اضلاع سمیت کراچی کی 39 یوسیز میں یہ مہم جاری ہے. اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں اور اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہوشیار، پاکستان کے 8 علاقوں